حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جتنا شیطان ذلیل الفاظ ہیں اور جتنا کم تر اور جتنا دکھی وہ میدان عرفات میں ہوتا ہے اتنا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ایسی برس رہی ہیں عرفات کے میدان میں حجاج پر، تو وہ اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ میں نے پوری زندگی لگا دی انہیں گناہ میں مبتلا کرنے میں، اب اگر 100 سال کا حاجی بھی آیا ہے، اس نے 100 سال جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت تو دیکھیں کہ اس نے عرفات کے میدان میں حج کے احرام کی نیت سے قدم رکھا، اور جیسے ہی 9 یوم عرفہ ظہر کا وقت شروع ہوا سب گناہ معاف ہو گئے۔ بزرگوں نے لکھا اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرا گناہ معاف نہیں ہوا، یہ سمجھنا گناہ ہے۔ آپ نے کہا نا یقین کی بات، میں آپ کی بات کو آگے بڑھا ہوں، آپ نے جو بات کی نا یقین کی، علماء نے لکھا میدان عرفات میں حاجی کی مغفرت ہو گئی، وہ اتنا گناہوں سے پاک ہوا جیسے وہ ماں کے پیٹ سے نکلا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک، اللہ اکبر، ہماری آنکھیں تو قابل نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان میدان عرفات میں حضور کے چہرہ انور کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اتنے مسکرا رہے ہیں کہ حضور کے اندر کے دندان مبارک اور داڑھ مبارک نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ نے وجہ پوچھی، حضور آپ اتنے حشاش بشاش، اتنے خوش ہیں؟ فرمایا ابھی جبریل آئے تھے اور مجھے جبریل نے آ کر یہ بات بتائیے کہ رب العالمین فرماتا ہے محبوب آج آپ کے جس امتی نے میدان عرفات میں حج کے احرام کے ساتھ قدم رکھا ہے، میں نے اس کے تمام جو میرے حق تھے اس کو معاف کر دیا، سب حقوق اللہ میں نے معاف کر دیے، اس لیے میں خوش ہوں۔ بات ہو گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں اپنی دعاؤں میں مصروف ہیں۔ اب جب میدان عرفات کا جو دن ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ حضور کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور صحابہ سے کوئی کلام نہیں کر رہے۔ اللہ، اب صحابہ پریشان کہ ابھی تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا، حضور اتنے حشاش بشاش، اتنا مسکرائے کہ اندر داڑھ مبارک کی زیارت ہو گئی۔ حضور قہقہ نہیں مارتے تھے، جب ہم ہنستے ہیں نا زور زور سے، یہ جہالت کا طریقہ ہے، حضور قہقہ نہیں مارتے تھے۔ آپ کی مسکراہٹ بھی اتنی پیاری ہوتی کہ دندان مبارک کی ظاہر ہوتا لیکن آواز نہیں آتی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، اللہ اکبر۔ اب صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک طرف اتنی خوشی کا معاملہ تھا اور میدان عرفات سے نکلنے کے بعد بالکل خاموشی ہے، پریشان ہے کہ کیا ہو گیا ایسا۔ میدان عرفات سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تصور تو کریں، تشریف لے جا رہے ہیں مزدلفہ کی طرف، صحابہ ساتھ ہیں انتظار میں، کیونکہ صحابہ حضور پر فدا ہوتے تھے، ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی حضور سے وہ بے توجہ نہیں ہوتے تھے۔ آپ ایک بات پہ حیران ہو جائیں گے حافظ صاحب، کیا قوم کو پتا کہ صحابہ نے حضور سے کیسی وفا کی ہے؟ اہل بیت میں صحابہ نے، حضور کے داڑھی شریف میں کتنے سفید بال ہیں صحابہ اس کو گن کر بھی امت کو بتا چکے ہیں کہ 17 بال مبارک حضور کے سفید تھے داڑھی کے اندر۔ اللہ اکبر، یعنی محبت کا انداز دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی شریف کے بالوں کو بھی گن لیا صحابہ نے۔ سبحان اللہ، حضور لعاب دہن ڈال لیں تو صحابہ ہتھیلی پہ روکتے ہیں، ایک مرتبہ بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ حضور کے ساتھ صحابہ اور حضور کا لعاب دہن زمین پر گرو، نہیں بتا سکتے۔ اللہ، ہر وقت ہم تو، ہماری محبتوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور نہ اس تک پہنچ سکتا ہے بندہ، کہ ہم تو تھوڑی دیر بعد پھر بھول جاتے ہیں نا کون حضرت کون تعلق، تھوڑی دیر بعد ہم ایزی ہو جاتے ہیں کہ بس ہو گیا نا 1 گھنٹہ۔ صحابہ کے عشق اس معراج پر تھا کہ 24 گھنٹے ہر وقت حضور پر توجہ ہوتی، پھر بھی دل نہیں بھرتا تھا۔ اللہ، کبھی کوئی صحابی نماز میں نہیں آ سکتا تو پریشان ہوتا کہ آج مجھے زیارت نہیں ہوئی۔ اب اندازہ لگا، اب حضور کے صحابہ جب اتنی محبت کرتے ہیں حضور سے، اب وہ حیران ہے کہ اللہ کے محبوب کلام نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں کر رہے، کیا ہوا یہ؟ جیسے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں قدم رکھا حضور نے، پھر سرکار مسکرائے اور ایسا مسکرائے کہ وہی داڑھ مبارک، اندر کے دندان مبارک سب نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں چین کی سانس آئی، ہم تو پریشان تھے کہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی، کیا ہوا کہ اچانک آپ کے چہرہ مبارک اور اچانک آپ کے معاملات اتنا تبدیل؟ حضور نے فرمایا اب آج ناظرین اس پہ غور کریں کہ اللہ کے محبوب کتنی ہم سے محبت کرتے ہیں، حضور کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ حج کا پیغام ہے، بخشتا رب ہے بخشوایا مصطفیٰ نے، دیتا رب ہے دلواتے مصطفیٰ ہے۔
انما انا قاسم واللہ یعطی. کیا حضور بات ہے. کی شان تو دیکھیں آپ, یہ حج کے اندر ہی ہمیں پتا چلے. حاجی یہ نہ سمجھے خدا کی قسم کہ اس کے تلبیہ کی وجہ سے یا اس کے استغفار کی وجہ سے اس کی مغفرت, نہیں, اس کے پیچھے دعائے مصطفیٰ اور التجاء مصطفیٰ موجود ہے. قیامت تک جو حج کرے گا اس کے پیچھے حضور کی دعا موجود ہے. اللہ اکبر. حج بنا حضور کی دعا سے ہے. اب عرفات میں اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ معاف کر دیا, حافظ صاحب جتنے حقوق ہیں معاف کر دیے. اب جب مزدلفہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا, حضور حشاش بشاش, صحابہ نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ معاملہ یہ تھا کہ جبریل نے آ کر مجھے بات بتا دی کہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج آپ کا جو امتی حج کے احرام کے ساتھ عرفات کے میدان میں موجود ہے, میں نے اپنے تمام حقوق معاف کر دیے. تو میں نے رب سے عرض کی مولا تیرے حقوق تو معاف ہو گئے, میرے امتی سے آپس میں حقوق میں بھی تو کمی ہو جاتی ہے جی, جس کو حقوق العباد کہتے ہیں. جی, اس کی معافی کا کیا ہوگا؟ اس کی معافی کا کیا ہوگا؟ فرمایا مجھے جواب نہیں آیا, مجھے جواب نہیں آیا, تو میں جواب کے انتظار میں تھا کہ جواب آ جائے مجھے. جیسے ہی میں نے مزدلفہ میں قدم رکھا تو رب العالمین کی بارگاہ سے جبریل آئے, فرمایا حبیب اللہ رب العالمین یہ بشارت دیتا ہے کہ مزدلفہ میں جس حاجی نے قدم رکھا رب العالمین نے اس وادی میں قدم کی برکت سے حقوق العباد میں معاف کر دیے. اللہ اکبر. حقوق اللہ معاف ہو رہے ہیں میدان عرفات میں, حقوق العباد معاف ہو رہے ہیں مزدلفہ میں. اسی لیے علامہ علی قاری نے لکھا کہ حدیثوں کا مفہوم یہ ہے کہ حاجی حج کے بعد ایسا دھل جاتا ہے, ایسا صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے وہ دنیا میں آیا. اللہ. اور اب اگر کوئی سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی, یہ سمجھنا گناہ ہے.